بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان مراد خان عثمانیہ سلطنت کے ایک اہم اور چھٹا سلطان تھا۔ اس کی فوج جو یعنی چہری عیسائی فوجیوں پر مشتمل ہوتی تھی، ان عیسائی قیدیوں کو مسلمان کر کے ان کا لشکر بنایا جاتا تھا۔ سلطان نے پہلی مرتبہ ایک مسلمان گھرانے کا سپاہی تھا قاسم، اس کو یعنی چہری کا سالار مقرر کیا۔ اس کی پیچھے حکمت عملی یہ تھی کہ آئے روز اٹھنے والی بغاوتوں اور سازشوں سے سلطان باخبر رہ سکے۔ ابو جعفر نے یعنی چہری کے بعض سالاروں کو ان کے سابقہ مذہب عیسائیت پر لوٹانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ابو جعفر کی سرگرمیوں سے یعنی چہری میں غداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر سلطان کے باخبر کان اس صورتحال کی گن سن لے چکے تھے، چنانچہ سلطان نے قاسم کو نو مسلم کی فوج میں شامل کر کے ایک حاکمانہ بصیرت کا ثبوت دیا۔ یہی بات ابو جعفر کے لیے کڑوا نوالا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ سلطان کے فیصلے سے بکلا گیا، کیونکہ ایک پختہ کار عرب مسلمان کی موجودگی میں ابو جعفر کے لیے یعنی چہری کے اندر بغاوت کا منصوبہ بنانا مشکل ہو گیا تھا۔ ابو جعفر کے پیٹ کا یہی مروڑ تھا جو عثمانی تربیت گاہ کے استاد طاہر کے گھر کھینچ لایا تھا۔ اس وقت ابو جعفر قاسم کی شخصیت اور ایمان کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن قاسم بن ہشام کئی پشتوں سے مسلمان مجاہد اور جنگجو تھا۔ ابو جعفر کو قاسم اور طاہر کے اندر گفتگو دیکھ کر شدید مایوسی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی مکار اور تجربہ ناکام جا رہا تھا، کیونکہ یہ دونوں عرب بھائیوں کو پھسلانا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کرنے کے بعد براہ راست قاسم سے سوال کر لیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ سلطان نے پہلی مرتبہ یعنی چہری میں کسی مسلمان سالار کو شامل کیا؟ قاسم پہلے ہی ابو جعفر کی سانپ جیسی تیز آنکھوں کو دیکھ کر چوکنا ہو گیا تھا۔ اب اس نے یہ سوال کیا تو قاسم کو عجیب سا لگا، لیکن اس سے پہلے قاسم بولتا طاہر بول پڑا، سنا ہے یعنی چہری میں کوئی بغاوت پروان چل رہی ہے؟ غالباً سلطان نے اسی حقیقت جاننے کے لیے میرے بھائی پر اعتماد کیا۔ طاہر کی بات سن کر ابو جعفر کا دل دھک سے رہ گیا۔ یعنی چہری میں پروان چڑھنے والی بغاوت کا سرغنہ وہ خود تھا۔ طاہر بن ہشام کی بات نے مہمان خانے کی فضا میں سنسنی بھر دی تھی۔ ابو جعفر پریشان ہو گیا، کیونکہ قاسم کی نظریں بدستور ابو جعفر کے چہرے پر تھیں۔ ابو جعفر نے ان ذہین عرب بھائیوں میں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا، جلدی سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اگلے دن قاسم اپنی نئی وردی پہن کر اور من پسند گھوڑے پر سوار ہو کر یعنی چہری کے صدر مقام کی جانب چل دیا۔ یہاں اس کی ملاقات سب سے پہلے حسن آغا کے ساتھ ہوئی۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے تہوار والے روز سکندر بیگ سے شکست کھائی تھی۔ قاسم کو اس نوجوان کے چہرے پر عجب سادگی اور خلوص دکھائی دیا۔ قاسم نے بہت جلد اندازہ لگا لیا اس نوجوان کے ساتھ اس کی دوستی ہونے والی ہے۔ حسن آغا قاسم سے عمر میں بڑا تھا، یعنی چہری کا تجربہ کار سالار تھا۔ اپنے کارناموں اور شجاعت کی وجہ سے وہ ترقی کر کے 10 ہزاری منصب تک پہنچ چکا تھا۔ حسن آغا قاسم کو یعنی چہری کے احاطے میں داخل ہوتا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اسے تہوار والے روز سے ہی قاسم بہت پسند آیا تھا۔ اس نے قاسم کو دیکھا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ قاسم بھی فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ یعنی چہری کے دونوں سالار آپس میں گلے ملے، باتیں کرتے ہوئے صدر دفتر کی طرف بڑھنے لگے۔ حسن آغا نے چلتے چلتے کہا، میں آپ کے بڑے بھائی طاہر بن ہشام کو جانتا ہوں۔ وہ تربیت گاہ میں شمشیر زانی کی کلاس لیتے ہیں، تو میں کبھی کبھار اپنے شوق سے ان کا فن دیکھنے جاتا ہوں۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے بھائی جان بھی آپ کو جانتے ہوں گے۔ اچھا ہوا سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس دن آپ نے بہت بڑے ماہرانہ وار کیے تھے۔ آپ کی شمشیر نہ ٹوٹی ہوتی تو
آپ یقیناً سکندر بیگ کو تھکا کر شکست دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ حسن آغا قاسم کی ماہرانہ رائے سن کر حیران رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی تلوار دھوکہ دے گئی تھی، ورنہ وہ ابھی تک کئی گھنٹے تک لڑنے کی ہمت رکھتا تھا۔ قاسم دن بھر حسن آغا کے ساتھ رہا، اسے اس کی کمان میں کام کرنے والے 1000 فوجی، 100 صدی اور 10 سپاہیوں کے سالاروں سے ملوایا۔ ینیچیری کے تمام فوج ایک بڑی کالونی میں مقیم تھی۔ یہ سب لوگ اپنا گھر بار، وطن اور مذہب چھوڑ چکے تھے اور اس وقت اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا سودا کیے ہوئے تھے۔ شام کو گھر کی جانب واپس آتے ہوئے قاسم جب حسن آغا سے اجازت لینے لگا تو اسے ایک دم ابو جعفر کا خیال آیا۔ پھر اسے ینیچیری میں مبینہ بغاوت کی بات یاد آئی۔ وہ دن بھر کی رفاقت میں جان چکا تھا حسن آغا قابل اعتماد سپاہی ہے۔ چنانچہ اس نے قدرے رازدارانہ لہجے میں حسن آغا سے دریافت کیا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ ینیچیری میں بعض لوگ سلطان کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ حسن آغا نے چونک کر قاسم کی جانب دیکھا، پھر محتاط لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے علم میں تو یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ تنخواہ بڑھانے اور دیگر سہولیات میں اضافے کی ضد کر رہے ہیں۔ قاسم نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور حسن آغا سے اجازت لے لی۔ جلد ہی قاسم ینیچیری میں ایک محبوب مقبول سالار بن گیا۔ اب اس کے والدین بھی ادرینا میں اس کے بھائی کے گھر آ چکے تھے۔ روزانہ گھوڑے پر سوار ہو کر ینیچیری کی کالونی جاتا، پھر شام کے بعد واپس گھر لوٹنا قاسم کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھار وہ حسن آغا کے پاس رہ کر رات کا کھانا کھانے کے لیے رک جاتا اور دیر سے واپس آتا۔